يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولأضلنهم ولأمجننهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سونا بند ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بند ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت کی نرالی ہے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت کی نرالی ہے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے معزز سامعین محترم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا مولا نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چار کون سے ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ ہے، وہ مرد ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، اور ایک وہ عورت ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرے۔ وہ اللہ کے غضب میں صبح بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی میں شام کرتے ہیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے لعنت فرمائی ان مردوں پر بھی اور ان عورتوں پر بھی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشتبہین من النساء المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من الرجال بالنساء۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اب لعنت سے مراد کیا ہے جی؟ لعنت سے مراد یہ ہے کہ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لعنت کا معنی۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب جس زبان سے ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے وہ تو قیامت تک برستی رہے گی۔ اور لعنت سے مراد میرے آپ کو بتا دیا کہ لعنت سے مراد وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور جس کو میرے آقا مولا اللہ کی رحمت سے محروم کرے اسے رب کی رحمت دلوانے والا اور کون ہوگا؟ اس کو قیامت تک اللہ کی رحمت کوئی نہیں دلوا سکتا، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہر جائے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اسے اللہ کے غضب سے بچا کون سکتا ہے؟ عطائے رب، جنائے کرم، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہی حضور کے سبب، اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جن پر لعنت ہوئی ہے، اور وہ کام کر کے کوئی سمجھے کہ جناب میں مسلمان بچ جاؤں گا، یا میں مسلمان بچ جاؤں گا، یا میرا دین بچ جائے گا، یا میں اللہ کی رحمت پا لوں گا، وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اب رہی بات پوری دنیا میں ایک ڈھونگ رچایا گیا، وہ سب سے پہلے حقوق نسواں پہ ڈھونگ رچایا گیا جی، عورتوں کے حقوق۔ پھر اس کے بعد رچایا گیا جی اقلیتوں کے حقوق۔ پھر اس کے بعد یہ رچایا گیا جی کہ جناب مخلصین کے حقوق، جن کو ہماری زبان میں ہجڑے کہتے ہیں، ان کے حقوق۔ اب بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، جس کو ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں آج لوگ، کہ جناب یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ بھائی حق وہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت انسان کو بھی دیتی ہے، جانور کو بھی دیتی ہے، چوپایوں کو بھی دیتی ہے۔ حقوق ان کے وہی ہیں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور شریعت سے ہٹ کر کوئی حقوق دینے آئے گا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ عورتوں کو حقوق دینے لگے تو بے حیائی بڑھ گئی۔ بھائی جب عورتوں کو حقوق دینے کی باری آئی تو پھر بے حیائی بڑھائی گئی، عورتوں کو حق نہیں ملا۔ آج بھی کسی جا کے سمجھدار اور کسی بھی شعور رکھنے والے سے جا کر پوچھو، بلکہ شعور رکھنے والی خاتون سے جا کر پوچھو کہ تمہیں تمہارا حق ملا ہے، وہ کہے گی نہیں، میری تصویر اتار کر بورڈوں پر تو لگا دی گئی ہے، لیکن مجھے میرا حق نہیں ملا۔ میرے کپڑے تو اتروا دیے گئے ہیں، مجھے برہنہ تو کر دیا گیا ہے، لیکن میرا حق نہیں ملا۔ مجھے جناب سٹاف تو رکھ لیا گیا ہے آفیسز میں، جناب چائے پلانے کے لیے اور ریسپشن پر سامنے دکھانے کے لیے تو رکھ دیا گیا ہے، لیکن میرا حق نہیں ملا۔ یاد رکھنا قیامت تک حق اسی کو ملے گا جو میرے آقا کا فرمان مانے گا، اور جو اس سے علاوہ حق ڈھونڈنے جائے گا پھر یہ گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ حق وہی ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے دی ہے، جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دی۔ اب آ جائیں اقلیتوں کے حقوق پر۔ جب اقلیتوں کے حقوق کی باری آئی تو
सहाबा किराम के क़यादत में एक कला जिसे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने फतह किया, और वो कला जब फतह हो गया तो थोड़ी देर बाद पीछे से लश्कर का पैगाम आया कि ये हमें कला जो है ना, जिसे हम किला बोलते हैं, ये जो किला है ये इसको दिफाई एतबार से छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ से छोड़कर आगे जाएंगे फौजें लेकर, फिर वापसी पर इसके ऊपर करेंगे। तो वो जो कला था ना, वो ईसाइयों ने जंग करके नहीं मुसलमानों के हवाले किया था, बल्कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर जिजिया कबूल करके और कहा था हम जिजिया देंगे, आप यहाँ आ जाएं, अपना निज़ाम बना लें। तो जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने वो किला छोड़ने की बात की ना, तो उन्होंने कहा जी ये आपने हमें पैसे दिए थे, ये सोना दिया था, ये चांदी दिए थे, ये माल, ये ज़र, ये घोड़े, ये अस्तबल, ये महल, ये सारा कुछ वापस ले लें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। हम आगे जा रहे हैं दुश्मनों से जंग लड़ने के लिए, वापस आएंगे तो आपसे बात होगी, तब के लिए आप अपनी अमान में रहें, हमारी अमान से निकल कर। तो जब सहाबा कराम की फौजें और लश्कर सारा कुछ बाहर निकल रहा था ना किले से, तो ईसाई खड़े होकर ऐसे दामन फैलाकर ऐसे दामन फैलाकर खड़े होकर कह रहे थे, या अल्लाह इन दुश्मनों को दोबारा वापस ले आए। ये है इस्लाम की अक़लियतों के लिए हुकूक। वो कले की दीवारों पर खड़े होकर कह रहे थे कि या अल्लाह इन दुश्मनों को दोबारा भेजी, ये दुश्मन नहीं, ये तो हमारे मुहाफ़िज़ बनकर आए हैं। इस्लाम अक़लियतों को इस तरह हुकूक देता है। लेकिन जब इन दुमाश्तों ने, इन यहूद व नसारा के एजेंटों ने अक़लियतों के हुकूक देने की बात की और आलमी एजेंडे को अपने गले में पहना, तो फिर क्या किया? फिर ये किया कि जब उनको हुकूक देने की बारी आई, तो जो सबसे बड़ा गुस्ताख था, जिसको ईसाई भी कबूल नहीं करते, जिसको यहूदी भी कबूल नहीं करते, जिसको दुनिया में कोई मजहब में रखने वाला कबूल नहीं करता, इन्होंने उसको हुकूक दिलवा के जहाजों में बिठा के बाहर के मुल्क भेजा है। भाई गुस्ताख के लिए अक़लियत है, यहाँ अक़लियतें बस रही है। यहाँ हमारी गलियों में, कूचों में सफाई, रोडों पर सफाई, अक़लियतें बड़े बड़े काम करती हैं, यहाँ हमारे दफ्तरों में मौजूद है, हर काम के लिए हर जगह मौजूद है। उनके हकूक की बात करो तो में गुस्ताख के हकूक के साथ क्या है? इसका मतलब है आलमी एजेंडा ये था कि अक़लियतों को कोई मसला नहीं, अक़लियतों की आड़ में गुस्ताखाने रसूल को छुड़ाने का मकसद था। ये है अक़लियतों का हकूक। अब रह गई बात जनाब ट्रांसजेंडर को हकूक, जिसे मुखल्लिसीन कहते हैं हमारी जुबान में, और जनाब हिजड़े कहते हैं उर्दू जुबान में। इनको हुकूक देने का मसला नहीं है, इनकी आड़ में शरीयत के साथ टकराने का मसला है। भाई कायनात में किसी का भी हक हो, वो मेरा जाती हक क्यों ना हो, वो किसी का जाती हक क्यों ना हो, जब वो शरीयत से टकरा जाएगा उसका हक रहेगा ही नहीं। तुमने उनको हक देना है तो उनको शरीयत से टकरा कर तो नहीं दे सकते तुम। कम अज कम हमारे जीते जी तो तुम उनके साथ शरीयत के साथ टकरा कर उनको सामने खड़े हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर इस तरह खड़े होंगे जिस तरह फैसलाबाद में खड़े रहे, और फिर इस तरह खड़े रहेंगे जिस तरह वजीराबाद में जनाब नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए खड़े रहे। खबरदार जो शरीयत से टकराएगा, हमारे बड़ों ने इस मुल्क में कुर्बानियां तुम्हारी अयाशी के लिए या शरीयत से टकराने के लिए नहीं दी। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां इस मुल्क में इसलिए दी थी कि इस मुल्क का निजाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक चलेगा। इस मुल्क का निजाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक चलेगा। इस मुल्क का निजाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चलेगा। वो तो हम नाअहल थे और हमारे बड़े नाअहल नहीं है, हम नाअहल हैं कि अभी तक तुम्हारे सामने कुछ कर नहीं सके, और वरना तो ये कौम और इनकी आंखें खुलती नहीं, और जनाब इतने बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगियां जनाब गुजार कर इनके दरमियान से चले जाते हैं। इनको फिर इमरान खान में, इनको फिर वो जनाब लानती आदम, वज़ीर आज़म तो नहीं है, वो लानती आदम है ना। अच्छा जी, हमने बात की थी तो बड़े सारे कह रहे थे जनाब वो तो रियासती सतह का गुस्ताख है, मलून
दिखाओ एक आज के रसूल पूरी काबीना में, वो सारे लानती बैठकर उसके साथ जब डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि गैरत तो इनके अंदर है ही नहीं, और जिसके दिल के अंदर अपने नबी की गैरत नहीं, वो कायनात का सबसे बड़ा बेगैरत है। ना उसका दीन कबूल है, ना उसका ईमान कबूल है, ना उसकी नमाज़ें कबूल है, कोई चीज भी कबूल उसकी नहीं। जिसके दिल में अपने नबी की गैरत नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। और जो इतने बड़े उस्ताद के सामने बैठकर उसके साथ ताल्लुकदारियत की बात करे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और जो मुसलमान नहीं, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। जाओ जाकर कह दो ये हमारा फतवा है, बस। तुमने जो हलफ उठाया उसके साथ बगावत की है। उस हलफ के अंदर लिखा हुआ है, मैं हुजूर को बैसियत खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। अगर तू हुजूर के साथ मोहब्बत रखता है और हुजूर के दुश्मनों के साथ दुश्मनी नहीं रखता, तू तो मुसलमान ही नहीं है। वो मुसलमान ही नहीं है जो हुजूर के दुश्मनों के साथ दुश्मनी नहीं रखता। और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तू वज़ीर आज़म रह ही नहीं सकता। ये है बात। और ये याद रखना, तुम मईशतों के लिए रोने फिरते हो, अल्लाह तुम्हें सबको जलील करेगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया ना, तो जब फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जमीन को ऐसे ऊपर लेकर गए ना, तो मुकल्लफ नहीं है जानवर जो है वो मुकल्लफ नहीं है, लेकिन कहते हैं कुत्तों के भौंकने की आवाज और मुर्गों के अजान देने की आवाज या उनके बोलने की आवाज आ रही थी। जब वो वापस आया तो इसका मतलब है सारे रगड़े गए थे। तुम्हारी वजह से अब कोई भी रगड़ा जाए, लेकिन अल्लाह के अजाब से तुम बच नहीं सकते। और ये याद रखना, जिसने हुजूर की नामूस से टक्कर ली है वो बचा नहीं है। एक एक करके जलील हो रहे हैं। और ये कुछ भी ना रहे भाई, हमारी बात बस हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पैरा देना है, उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखनी है, उनके जनाब बारे में करोड़ के हिस्से में भी जो हुजूर के बारे में बुरा ख्याल करें, हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। उस्ताद तो बड़ी बात है ना, जो हुजूर और जो हुजूर के मुस्ताकों से जारी रखे, हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक। और हमारी दुश्मनों का बाबा जी के सामने एक शख्स पढ़ा करता था, मेरी दुश्मनी तेरे दुश्मना नाल मेरी दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। हाँ, तेरे दुश्मना नाल साडी दुश्मनी। और ये याद रखी ते साडा हर सजन हुजूर वास्ते, जेड़ा साडे नाल है, जेड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे नाल है, वो सिर्फ हुजूर वास्ते है, और किसी पीर वास्ते नहीं, और किसी सियासतदान वास्ते नहीं। लफ्ज ऐसा रख दें और फिर उस लफ्ज को बढ़ा के, बाद लोग कह रहे सर कि जी मेडिकल बोर्ड बना देना चाहे ताकि वो उन्होंने ये तशखीस कर रहे कि वो मर्द हैं या औरत हैं। भाई मेडिकल बोर्ड बन जाए और मेडिकल बोर्ड तशखीस कर भी देवे, जिस चीज की शरीयत इजाजत नहीं देती उसकी मेडिकल की बनी है, उसकी कोई हैसियत नहीं। और सारी कायनात एक पासे खड़ी होएगा, सारी दुनिया कह रही होवे, सब कुछ एक कह रहा होवे, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। जो मर्जी हो जाए, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। जो इस्लाम शरीयत कह देगी और जाते सारी कायनात भी आ जाए, सानू कोई
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نال مشابہت رکھنے والے مرداں اور مرداں نال مشابہت رکھنے والے عورتوں سے لعنت فرمائی اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکالو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن جڑیاں عورتاں مرداں نال مشابہت کرن اور جڑے مرد عورتاں نال مشابہت کرن انہاں نوں گھروں کڈو. تسی کہندے ہو کہ سیدھی سیدھی گل ہے, بالکل اس کی کوئی دوسری رائے نہیں. ایک گھما کے ادھروں لیان کان ادھروں پکڑن جناب اس کے اندر امینڈمنٹ یہ وہ. بھائی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے, بخاری کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکالو. انہیں اور تم کہہ رہے ہو انہیں آپ جناب حقوق دیں گے. جو مرد عورتوں کی مشابہت رکھتے ہیں کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت رکھتے ہیں, کفر کا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز وہ لائے گا جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے گی. اس کا مقصد ہی یہ ہے. لیکن یاد رکھو سارے لمحہ پہ جان سارا کچھ ہو جاوے مان جان اسی یہ تہاڈا قانون پاس نہیں ہون دیں گے. اسی قانون بنے بتی بنا دینا تہاڈے اسپتال تو صاف نہیں دے دیں گے. بالکل یاد رکھنا تسی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کہ ساڈے ہوندے آ تسی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نال کھلواڑ کرو گے. اور وہ سارے کہتے جی بڑا عاشق رسول ہے. میں کہا کتنی ہیں 100 150 300 سیٹاں تا ہے کو ہونی آنا نہیں. اچھا کہتے نہیں ہم موجود نہیں تھے. میں کہا خنزیر دی اولاد میرے کو کچھ اور نہ سن لینا. اسی تصحیح جنہوں نے پیش کی تصحیح قانون اپنے یہود نصارا تے کہتے ہیں پیش کرنے والے بھی انہیں تے پاس کرنے والے بھی انہوں پاس کرنے والے بھی تینوں لانتی موجود سن ہوندے وچ اور تینوں لانتیاں دے نمائندے موجود سن ہوندے وچ. اس تو بڑی لعنت کی ہے کہ جتوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جڑا اے حرکت کرے جڑا انہاں دے نال مشابہت اختیار کرے جڑی عورت مرداں نال یا مرد عورتاں نال اونوں اپنے گھراں وچوں کڈو تے تسی کہو اسی انہاں نوں حقوق دینا. اس تو بڑی شریعت نال ٹکراؤ کی ہے. اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گھروں سے نکالو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک مرد کو نکالا ہے. یعنی جب نکالا گیا تو پھر مدینے سے نکالا گیا نا. جب گھروں سے نکلا تو پھر کسی گھر مدینے والے نے تو اپنے گھر میں اس کو بنا لی ہوگی. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاروق اعظم کے دور میں اسی طرح ایک عورت کو نکالا گیا. یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں, مرد بھی موجود ہے. کہتے ہیں جی خواتین کے حقوق. میں نے کہا وہ خاتون رہتی نہیں ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کی شریعت سے ٹکرا جائے اس کے سارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں. اور جو حضور کے دین سے ٹکرا جائے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے اس کے سارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں. اسی وقت اس کا کوئی حق رہتا ہی نہیں. حق وہی ہے جو اسی کا ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کر سر بردار کرتا ہے. یہ شریعت تو وہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں اگر ہماری عقلوں کے مطابق شریعت ہوتی تو پاؤں کا مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہ ہوتا. بھائی مولا کائنات علی المرتضیٰ اور جناب میرے آقا مولا فرمائے میں علم کا درخت میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. علم کا دروازہ یہ کہے کہ اگر ہماری عقلوں کے مطابق شریعت ہوتی تو ہم مسا نیچے سے کرتے. جب موزہ پہنتے ہیں موزوں کے مسا اوپر سے ہوتا ہے. فرمایا جب میرے اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ مسا اوپر سے کرنا ہے تو ہم نے اپنی عقل نہیں لگانی. جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتاتی ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے. جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیچھے ابو بکر و عمر عثمان و علی پیچھے چلے تو تم کون ہوتے ہو شریعت کو اپنے پیچھے لگانے والے؟ اور شریعت کے اصول تا قیامت مسلمہ رہیں گے اور نہ تمہیں اسلام کی بنیاد سے کھیلنے دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے حق کی بات آئی ہے تو یہ چڑھتے ہیں. اور جناب جب ہم شادی بیاہ اور خوشیوں اور غمیوں پر ناچتے رہے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. میں نے کہا قسم بخدا نہ ہم نے تمہیں شادیوں پر نچوایا ہے اور نہ تمہیں ہم نے اپنے جناب فوتیوں پر ماتم کروائے ہیں. یہ جنہوں نے تم سے ماتم اور نچوایا ہے یہی تمہاری مزید بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ نہ ہم تمہیں نچوانے والے ہیں. نچوانے والے بھی یہی ہیں, تمہارے حقوق سلب کرنے والے بھی یہی ہیں, اب تمہیں مزید تباہ اور برباد کرنے والے بھی یہی ہیں. بھائی دیکھو تم نے بھی تو مرنا ہے نا. یہ مخلصین ہجروں سے بات ہے انہوں نے بھی تو مرنا ہے.
کیا حضور کی شفاعت کے بغیر ان کا کام بن جائے گا؟ اور مجھے پتا ہے ان میں بڑے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے حضور کی بات کی جائے تو ان کی آنکھیں اور سر جھک جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ تمہیں گناہ سے نکال کر اب حضور کی دین کی بغاوت کروانا چاہتے ہیں، تمہیں حضور کے دین سے غداری کروانا چاہتے ہیں، اس لیے تم بھی ہوش کے ناخن لو کہ یہ تمہیں اس ڈر سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اگر تم حضور کے در پر رہے تمہارا بھی کام بن جائے گا، ہو سکتا ہے قیامت والے دن ہم سے پہلے تمہارا کام بن جائے، لیکن اگر تم حضور کے دین سے ٹکرا گئے تو پھر تمہارا کام نہیں بنے گا، پھر تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، بالکل تمہیں حقوق دیے ہیں اسلام نے، جس نے حقوق پوچھنے ہو وہ آ جائے، ہم اس کو بتا دیتے ہیں تمہارے بارے میں پورے حقوق موجود ہیں، تمہارے بارے میں جو کچھ اسلام نے کہا ہے وہ موجود ہے۔ لیکن ان بہروپیوں کے پیچھے نہ لگو جنہوں نے بھیڑ کی کھالیں پہن رکھی ہیں لیکن یہ اندر سے بھیڑیے ہیں۔ انہوں نے خواتین کو بھی حقوق کے نام پر اپنے پیچھے لگایا تھا۔ آج دیکھو خاتون کی عزت ختم کر کے رکھ دی معاشرے میں۔ وہ خاتون جو شیر شاہ سوری کے دور میں سونے کا تھال لے کر کابل سے چلے اور دہلی تک آئے اور اس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ درندے جانوروں کے علاوہ کسی سے ڈر نہ ہو، آج وہ خاتون بازار میں اکیلی نہیں چل سکتی۔ یہ ہے خواتین کی عزت کے نام پر پہلے انہوں نے تمہیں تار کیا، پھر تمہاری عزتوں سے کھلواڑ کیا، پھر جناب اقلیتوں کو حقوق دینے کہتے کہ آپ اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتے۔ میں نے کہا 70 سال سے روڈوں پر جھاڑو ہم نے کروایا ہے، ان سے 70 سال سے گٹر ہم نے ان سے صاف کروائے ہیں، اقلیتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے حقوق کیا ہیں۔ یہ اسلام کے سامنے آ جائیں اور اسلام کا نظام آ جائے یہ تو بھول جائیں گے کہ ہم اقلیت ہیں یا نہیں ہے۔ اور وہ عورت جس کو صفا اور مروہ کے درمیان توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کس وجہ سے کہ وہاں غیر والدین کہیں تیرا سطر نہ دیکھ لیں، وہ عورت کہے کہ مجھے حقوق چاہیے، جس کی عزت کا خیال اسلام نے یہاں تک رکھا ہے کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے مردوں کو رمل اکڑ کے چلنے کا حکم ہے اور عورت کو کہا ہے تو اپنی حالت میں عامی حالت میں چل، اس لیے کہ کہیں پکڑ کے چلے تو تیری بے صدری نہ ہو جائے، تیرا سطر نہ کھل جائے۔ اسلام نے جس کے حقوق کا یہاں تک خیال کیا ہے، مجھے بتائیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے جی، عورت کو اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے، کیوں کہ تیری آواز کہیں غیر محرم نہ سن لے، پہلا۔ دوسرا، نماز، عورت کو نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جی؟ گھر میں جتنا پردے میں ہو سکے، جتنا پردے میں پڑے گی، جتنے تہخانے میں پڑے گی اتنی قبول ہے، یہ دوسرا بنیاد۔ تیسری، روزہ، مجھے یہ بتائیں مرد اور خواتین دونوں روزے رکھتے ہیں، خاتون کو روزہ کھلوانے کا جو ہے نام کے اعلان اس کی کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے، مرد اعلان کرتے ہیں، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیری کوئی آواز نہ سن لے غیر پر، ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا ارکان ہو گیا۔ چوتھا، حج کا میں نے آپ کو بتا دیا، احرام اکڑ کے نہیں چلنا، یہاں بھی عورت کے حقوق کا خیال رکھا۔ اب آگے زکوٰۃ کی بات آئی، زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ فرض ہے مرد پر، اور عورت کے سونے کی زکوٰۃ کون دے؟ کون دے تھی؟ اسلام نے اتنے حقوق کا خیال رکھا ہے، یار ابھی یہ کہیں ہمیں حق نہیں ملتے۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، 5 ارکان میں اسلام نے ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اب یہ کون سا حق مانگتی ہیں؟ ان کو کون سا حق کرے؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرو گے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثر عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے معراج کی رات کو۔ ہاں، باز آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ تمہیں بھیڑیے، یہ بڑی پرانی چالیں ہیں کہ ہم جناب خواتین کے حقوق کی بات کریں گے، ہم جناب فلاں کے حقوق کی بات کریں گے، ہم فلاں کے حقوق کی بات کریں گے۔ حق وہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیتا ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ بڑے ظالم ہیں، وہ کہتے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ ہاں، یہ پہلے رنگ برنگیاں دکھاتے ہیں، یہ پہلے ایسے شیشوں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں جہاں باہر چمک نظر آتی ہے، لیکن جب انسان باہر آتا ہے تو نہ اس کا دین بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ عزت بچتی ہے، نہ غیرت بچتی ہے، ہر چیز اتار لیتے ہیں۔ اور فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویز
بدل دیا تو نے مگر تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. یہاں بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے چیزیں یہ یورپ نے اور ساروں نے یہ بھیجے ہیں آپ کو ہمارے ہی طریقے سے ہمارے ہی لوگوں کے منہ سے وہ باتیں کروانا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. حضور کی شریعت کا دامن بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اور وہی شریعت ہے جس نے ابو بکر عمر عثمان علی کو عزتیں دی ہیں, جس نے بلال اور سعید اور سعد کو عزتیں دی ہیں, جس نے عبد الرحمن بن عوف کو عزتیں دی ہیں, جس نے طلحہ کو عزتیں دی ہیں. اسلام بڑی عزتوں والا ہے, اسلام بڑی بلندیوں والا ہے, لیکن جو اسلام کو کمر کرے پھر اسلام اس کو بجال بنا کر لٹا بھی دیتا ہے. یہ بڑی بات ہے. اور جو اسلام کے ساتھ بغاوت کرے اسلام کو یہ پسند ہی نہیں ہے, عقبہ اور شیبہ کو لٹا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دامن سے وابستہ فرمائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جناب عمل, شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی وہی والہانہ محبت عطا فرمائے جو ہمارے بابا جی ہمیں دے کر گئے. اور آخری بات یہ یاد رکھنا, پریشان بھی نہیں ہونا, لیکن یہ یاد رکھنا کہ لبیک کے خلاف آدمی ایجنڈا ہے, آدمی ایجنڈا ہے, اپنے بیگانے اس کے خلاف فیل ہو چکے ہیں. یہ حضور کے نام کا نعرہ ہے نا, اس لیے فیل ہوگا, سارے فیل ہوں گے. آپ انہوں نے مولوی اور پیر خریدنے ہیں, آپ انہوں نے وہ لوگ خریدنے ہیں جن کے حلیے ہمارے جیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ پگڑیاں بھی اس رنگ کی پہن لیں, وہ کسی بھی رنگ کی ہو جناب, کسی بھی حلیے میں دینی مذہبی سیاسی لبادے میں انہوں نے لوگ خریدنے ہیں کہ ان کے بیچ میں سے یہ بات کریں. اور جناب وہ آپ جو بھی لبیک کے بارے میں بات کریں آپ یہ سمجھ لینا کہ اس کو امریکہ سے یا یورپ سے ڈائریکٹ ڈالر آ رہے ہیں, اس کے اندر سے وہ بول رہے ہیں, یہ نہیں بول رہا. ورنہ جو مسلمان اس کو وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ سے اختلاف, میں نے کہا ہم سے اختلاف کسی بات سے کرو نا, وہ اختلاف کرے جس کے اپنے پلے کچھ نہ ہو, وہ اختلاف کرے جناب جو ان لانتیوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے, وہ طوائف اختیار ہے, میں پھر بات بڑی ہو جائے گی. وہ طوائف اختلاف کرے جن پہلے تو طوائفوں کے کوٹھوں پر لوگ آتے تھے نا, تو یہ وہ جناب مذہبی طوائفیں ہیں جو ہر کنجر کے کوٹھے پر جاتی ہیں. میں تو بات اگلی کرنے والا ہوں اور اگلی کرنے کا قائل ہوں کہ تم وہ طوائفیں ہو, تمہیں ضیاء الحق بلائے تو اس کے پاس, تمہیں مشرف بلائے تو اس کے پاس, تمہیں بھٹو بلائے تو اس کے پاس, جناب تمہیں جناب نواز شریف بلائے تو اس کے پاس, تم سے زرداری بلائے تو اس کے پاس, تمہیں عمران بلائے تو اس کے پاس. تمہارے سے بڑی طوائف کون ہے؟ تم مذہبی طوائفیں ہو. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ان کی گود میں جا کے کنجروں کی بیٹھ جاتے ہو. تم سے بڑی طوائف کون ہے؟ طوائف کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, وہ اپنے کوٹھے پر بلاتی ہے, تم تو ہر کنجر کے کوٹھے پر جاتے ہو. تم تو مذہبی طوائفیں ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ دین کے ساتھ کھڑے ہو, یہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ورنہ جو باہر سے پیغام آئے گا اور جن کی نیشنلٹیوں کے مسئلے ہو یار, جن کے جناب نیشنلٹیوں کے اور دوروں کے مسئلے ہو, وہ کبھی دین کی بات کر سکتے ہیں؟ یا دین بچتا ہے یا دورے بچتے ہیں؟ یہ بڑی یہ یاد رکھنا, ان کی جو چابی ہے وہ پیچھے سے رہتی ہے, پیچھے سے. ہاں, ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کھلایا نہیں ہے, تمہیں پلایا نہیں ہے. وہ ساری تاریخ موجود ہے کہ ہنری کلنٹن سے $4,500 کون دیتا رہا ہے اسلام کے دین کے خلاف. وہ ساری تاریخ موجود ہے, وہ ساری کھول کر رکھ دی جائے گی. اور بابا جی نے کہا تھا میں نہیں, قیامت تک آنے والی میری نسل کو بھی کہ 1 روپیہ کسی کو ثابت ہو جائے, اپنے ساروں کو کر کے مار رہا ہے. ختم نبوت گل ترمیم ہوئی, کوئی بولیا؟ اچھا جی, ناموس رسالت اتنی بڑی گل ہوئی, کوئی بولیا؟ اچھا جی, اور پھر اس تو بعد مسجد کے اندر کڑیاں نچیاں, کوئی بولیا؟ کوئی نہیں بولیا. فراز کے اندر اتنی بڑی گستاخی ہوئی, کوئی بولیا؟ اچھا جی, ہوں جناب ہے شریعت کے خلاف پھر بل آ گیا ٹرانسجینڈر کے خلاف, کوئی بولیا؟ میں حقوق نسواں کی پہلے گل کی, بھی کوئی نہیں بولیا. ہوں جڑا بل آیا, کوئی بولیا؟
ایس ملعون نے کتنی کتنی بڑی گستاخیاں حضور دے آئے جناب عمران خان اور جناب استنار نہیں کھڑے ہوئے سارے کوئی ان کے خلاف بولیا اور نواز شریف نے جدو کیا مرزائی ساڑھے بہن بھائیوں کوئی بولیا کدی نہیں یہ بولن گے انہوں نے چابیوں میں دیکھو جدو چند جس طرح چاندے گھما دیں انہوں نے اچھا اسلام شریعت ہر چیز لپیٹی جا رہی ہو انہوں نے دکھ لبیک ہو رہے انہوں نے دل درد لبیک نہ رہے انہوں نے لبیک کے نعرے نال درد ہے میں کیا پیڑا اور تے پکیا اور انہوں کی دوا بابا جی سانو دس گئے اور انشاءاللہ چنگی طرح تھوڑی دوا کریں گے اسی تو کہنے یار کوئی نہیں آج کرنے کی ضرورت چاہے کوئی نہیں جناب یہ اپنے لایا ہوا ڈرامے بازی یہ چلتی رہے لیکن نہیں تسی نہیں باز آتے ٹھیک ہے پھر صحیح کوئی گل نہیں اسی تو اس گل تے قائل ہاں جناب پہلے ہر چیز نو لپیٹیا تساں جدو دین دی گل ہوئی دین دے نام تے کھان والے نے اس وقت غداری کی اس نو حق ہی نہیں اے ٹوپیاں ہے دستانا ہے جبے ہے کوٹھیاں ہے بنگلے ہے جناب آستانے ہے سارا کچھ یہ کیویں دیتا پیو دا دے سن کسے تے بھی نہیں سن یہ سارے حضور دے دین نے دیتے یہ حضور دا دین کاٹ دیتا جاوے تو ہم تے جناب پاک گریش کو امرود دی چھاپی بھی نہ ڈال دے اے تے حضور دے دین دی برکتاں اور دین نال غداری نہ کرو بچ جاؤ آج بھی موقع تھوڑے کول تانوں بابا جی بھی جناب وارننگ دے گئے تانوں تبلیغ دے گئے کہ بچنی کسے دی عزت نہیں تسی غلط فہمیاں دا شکار ہو انہاں تانوں خانقاہاں وچ بھی نہیں رہن دینا انہاں تانوں مسجداں وچ بھی نہیں رہن دینا اے جڑی قوم تیار کر کے لیا رہے ہیں اور جڑیاں چیزاں تیار کر کے لیا رہے ہیں اور جناب یوتھی پٹواری ہے انہوں نے تانوں دین ہی نہیں پڑھن دینا اسی تانوں کہندے ساں کہ جناب جدوں بھی وارث بنے آج تواڈے پتر نوں پتر رکھن واسطے اور دھی نوں دھی رکھن واسطے بھی لبیک والی میدان وچ ہیں ورنہ انہاں نے تواڈے پتر نوں دھیاں تے دھیاں نوں پتر کر دینا تواڈی نسل ہی نہ بدل دینیاں تانوں پتہ ہی نہیں کہ زمانہ کیڑی چال چل رہا اور تانوں خبر ہی نہیں اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دے دین نال وفا نصیب فرمائے اور جناب حضور دے دین کی سربلندی واسطے سانوں ہمیشہ میدان عمل چ رہن کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک دن واپس نہ ہویا تو انشاءاللہ پھر شریعت نال ٹکرا کے دیں تے شریعت نال ٹکران تو پہلے تانوں ساڈے نال ٹکرانا پے گا جب اسی مک گئے پھر تہاڈا جو مرضی دل کرے بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے